نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، گزشتہ درس میں زکوٰۃ جو اللہ کا فریضہ ہے اس کو ادا نہ کرنے والوں کی وعید کے بارے میں اور تعذیب کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ سورہ قصص کے اس رکوع میں بھی اللہ پاک نے ایک خاص شخص کے بارے میں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا منکر اور زکوٰۃ کو ایک مالی تاوان سمجھنے والا اور اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے صراحتاً انکار کرنے والے شخص کا ایک عبرتناک واقعہ ذکر کیا ہے، اور یہ واقعہ قارون کا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ شخص حسد کیا کرتا تھا۔ دنیاوی علوم میں اس کو حق تعالیٰ نے بڑی ہی ترقی نصیب فرمائی تھی، اور مال و دولت جو اس کو عطا کیے گئے تھے ان اموال کو اپنی ذاتی محنت کا ثمرہ سمجھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ کا یہ فریضہ اور اللہ کا حکم سنایا کہ مال جو اللہ رب العزت کی عطا کا شکرانہ ہے، زکوٰۃ جو اللہ کی عطا کا شکرانہ ہے اور مال اللہ ہی کا عطا کردہ ہے، تو اس مال میں سے اللہ کے فرض کو ادا کرو۔ اس ظالم بدبخت نے بجائے اس کے کہ اس کو نصیحت کی کان سے سنتا، اس نے اس کے بارے میں بھی حسد اور بغض کا معاملہ کیا۔ قوم والوں کے پاس گیا اور قوم والوں کو کہا کہ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ موسیٰ پہلے تو تم سے تمہارے بتوں کو چھڑوانا چاہتا تھا، وہ اس نے چھڑوا لیا، وہ سارے بتوں کی نفی کر کے ایک اللہ کی وحدانیت اور عبادت کا اثبات کیا، ایک خدا کے در پہ جھکایا، تم نے اس کو قبول کیا۔ پھر اس نے رسالت کا دعویٰ کیا، تم نے اس کی رسالت کے دعوے کے حوالے سے بھی کوئی واضح قسم کا سخت گیر موقف نہیں لیا۔ پھر اس نے اپنے حوالے سے شرعی احکام دینا شروع کیے اور اس میں بھی تم نے ان کی پیروی کر کے اس کو عزت دی۔ اب رہی صحیح کسر اب نکل گئی کہ جو تم اپنی محنت سے مال کماتے ہو، اسی محنت کے کمائے ہوئے مال کے بارے میں وہ تم سے زکوٰۃ کا حکم سنا کر مال بٹورنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس لیے تم نے جہاں پر پہلے بہت سارے احکام قبول کیے، یہ بھی قبول کرو نا۔ ایک قسم کی عار اور غیرت دلانا مقصود تھی، اور یہ ڈرانا مقصود تھا کہ
کہ اب یہ مال تمہارے پاس نہیں رہے گا، یہ تو تم سے تمہاری محنت کا کمایا ہوا مال وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہ جائے گا۔ قوم والوں نے کہا نہیں، ہم یہ ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ یہ مال کی محبت واقعی ایسی چیز ہے جو انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ قوم نے اس سے واضح طور پر انکار کیا، کہا ہم نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کہا مانو، کہا پھر تم ہی بتاؤ اس کا حل کیا ہے۔ ان کا حل میرے پاس موجود ہے۔ اس نے اور قوم والوں نے مل کر ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا اور کہا کہ ہم تمہیں اتنا انعام دیں گے اور اس انعام کی بنیاد پر تم نے کام ایک کرنا ہے، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانا ہے اور بدکاری اور بے حیائی کا اور زناکاری کا الزام لگانا ہے۔ وہ فاحشہ عورت اس کے لیے تیار ہو گئی۔ چنانچہ یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ موسیٰ ذرا اپنی شریعت کے احکام تو بتاؤ، میں بھی اس کے بارے میں کچھ غور و خوض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید کے بارے میں بتلایا، رسالت کے بارے میں بتایا، عبادت کے بارے میں بتایا اور اسی طرح اسلامی اخلاق کے بارے میں بتایا، پڑوسیوں کے حوالے سے بتایا اور صلہ رحمی کی تعلیم دی، قطع رحمی کی لعنت کے بارے میں بتایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قارون کہنے لگا کہ موسیٰ یہ تو بتاؤ کہ تمہاری شریعت میں بدکاری کی سزا کیا ہے، زناکاری کی سزا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شریعت میں بدکاری اور زناکاری کی سزا تو یہ ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہو زناکار تو اس کو سنسار کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کو اتنے درے لگا دیے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ شادی شدہ تھے تو کہنے لگا موسیٰ اگر تم نے زنا کیا ہو تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے ظاہر ہے شریعت کا حکم تو سب کے لیے عام ہوتا ہے، میرے لیے بھی حکم یہی ہوگا کہ مجھے بھی سنسار کیا جائے۔ چنانچہ یہ مسائل پوچھے اور ساتھ ہی اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ وار کیا کہ تم نے تو بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ نے تعجب کے انداز میں کہ میں نے کہا ہاں تم نے۔ مجمع کو اکٹھا کیا، قوم کو بلایا اور اس فاحشہ عورت کو بلایا گیا اور کہا گیا یہ عورت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ تم نے اس کے ساتھ بے حیائی اور بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی جلال میں تھے، فرمایا او اللہ کی بندی، میں تجھے خدا پاک کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جو بھی کہنا سچ سچ کہنا، سچ کے سوا کچھ نہ کہنا، ورنہ اللہ کی پکڑ تم پر ایسے آئے گی کہ تم دوسری رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ عبرت بن جاؤ گی۔ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ ذرہ برابر بھی کسی مال کی طمع اور لالچ کی بنیاد پر غلط نہ کہہ بیٹھنا، اس کی سزا وہ ہمیشہ کے لیے بھگتنا پڑے گی اور رہتی دنیا کے لیے تک کے لیے تم عبرت کا نمونہ بن جاؤ گی۔ وہ عورت کہنے لگی موسیٰ اگر تم نے قسم ہی دے دی ہے تو میں جو کہہ رہی ہوں سچ سچ کہہ رہی ہوں کہ تیری اس قوم نے مجھے اتنا انعام دے کر تیار کیا تھا کہ تم موسیٰ پر الزام لگاؤ، اور تم واللہ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ تم اس قسم کی بے حیائی اور بدکاری سے پاک۔ چنانچہ اب یہ اتنا بڑا گناہ اور اتنا بڑا نبی کی نبوت کو داغدار کرنے کی کوشش، اس کے پیچھے اصل میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا وہ جذبہ اور مال کی محبت تھی جس کی بنیاد پر وہ اتنے بڑے احمقانہ سوچ اور منصوبے کی طرف چلے گئے۔ چنانچہ پھر قرآن نے کہا فَخَسَفْنَا بِدَارِهِ کہ فَخَسَفْنَا بِهِ ہم نے اس کو بھی دھسا دیا اور اسی طرح اس کی پوری وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ اس کے پورے گھرانے کو گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ کوئی بھی جماعت ایسی نہیں تھی جو اس کی مدد اللہ کے مقابلے میں کر سکے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جب قوم نے الزام لگایا اور عورت نے حضرت کی برات کا اظہار کیا تو حضرت موسیٰ روتے رہے، روتے سجدے میں گر گئے۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی موسیٰ روتے کیوں ہو، آج میں نے تمہیں حق دیا ہے کہ تم اس قوم کے بارے میں جس سزا کا مطالبہ کرو گے وہی سزا ملے گی۔ زمین کو اگر حکم دو گے زمین تمہارے حکم پر عمل کرے گی، تم کہو تو صحیح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے سے کھڑے ہوئے، فرمایا زمین اس کو نگل جا،
اس کے گھرانے کو نگل جا۔ پہلے زمین نے ایڑیوں تک ان کو دھنسایا، آہوزاری کرتے رہے۔ موسیٰ خدا کا واسطہ ایک مرتبہ چھوڑ دے، آئندہ کبھی ایسی بے حیائی والی حرکت نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ نے پھر حکم دیا، زمین نے کمر تک دھنسا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ یہ پھر آہوزاری کرتے رہے کہ اے موسیٰ خدا کی پناہ ہم پر رحم کیجئے، لیکن حضرت موسیٰ نے پھر زمین کو حکم دیا، گردن تک زمین نے نگل لیا۔ یہ پھر آہوزاری کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم دیا، جلال میں تھے اور کہا زمین نگل جائے ان کو پورے کے پورے طور پر۔ چنانچہ زمین پورے طور پر ان کو نکل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ موسیٰ یہ تیرے سامنے آہوزاری کرتے رہے، خدا کی قسم اگر میرے سامنے ایک مرتبہ بھی آہوزاری کرتے تو میں ان کی آہوزاری کی بنیاد پر رحم کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر حضرت محترم آج بھی خزانے، قارون کے خزانے جن کے بارے میں فرمایا لَتَنُوعُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کو جماعت، اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی تھیں کہ اس کو ایک اونٹوں کی جماعت اٹھایا کرتی تھی، اتنا بڑا خزانوں کا مالک تھا۔ لیکن اس سارے کے سارے مال پر جو تباہی اور بربادی آئی ہے اس کی وجہ وہ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا ہے۔ جس طرح گزشتہ آیت میں درس میں بیان کیا گیا تھا کہ آخرت کے اندر تباہی و بربادی ہے، اور فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب کی خبر ان کو سنائی گئی ہے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا، قرآن کریم کی یہ نصوص بتا رہی ہیں کہ وہ دنیا کے اندر بھی بربادی اور تباہی کا باعث ہے، اور مال کی یہ محبت انسان کو انتہائی ہلاکت کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ اللہ رب العزت کے جو فرائض ہیں ان فرائض میں سے زکوٰۃ اہم ترین فریضہ ہے، اور زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے پر یہ قرآن کریم کی نصوص بتا رہی ہیں کہ اس قسم کی وعیدیں آ رہی ہیں۔ اسی طرح یہ تو مالی زکوٰۃ کے حوالے سے، اسی طرح جو عرضی زکوٰۃ ہے اس کے بارے میں سورہ قلم کے اندر اللہ نے تفصیل سے واقعہ بیان کیا ہے، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ۔ وہ عشر نہیں دیتا تھا، باپ تو عشر دے رہا ہے، آگے اولاد عشر نہیں دے رہی، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم عشر کے مال کو بھی بچائیں گے، اس زکوٰۃ ارضی جو زمین کی زکوٰۃ ہے، پیداوار کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے جو زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، اس کو بچائیں گے۔ قرآن نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کر کے کہا کہ انہوں نے زکوٰۃ ادا نہ، زکوٰۃ الارض کے حوالے سے زمینی زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جو باپ پہلے ادا کیا کرتا تھا تو اللہ کی طرف سے ایسی پکڑ آئی کہ آگ کا بگولا آیا، پورے کے پورے باغ کو جلا کر خاکستر کر گیا، اور آج بھی وہ باغ دنیا کے لیے نمونہ ہے۔ وہاں کی مٹی راکھ بنی ہوئی ہے، اور اس راکھ نے سارے کے سارے عالم پر یہ اشکارا کر دیا ہے اللہ ہی مال دینے والا ہے، اور ظاہر ہے یہ زکوٰۃ وہ اللہ کی عطا کا ایک شکرانہ ہے۔ اس شکرانے میں کبھی بھی آدمی غفلت نہ کرے اور اس کے حوالے سے سستی کا مظاہرہ نہ کرے۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔